ظاہر کوششیں بار بار ہوئی، بازی میں دعوے بھی بار بار ہوئے، مگر آپ نے یہ کر دکھایا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 100 ارب روپے سے اوپر ہی بکے گی، 100 ارب روپے سے اوپر ہی بکی، 135 ارب روپے میں بکی۔ یہ قیمت آپ کے اپنے ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے یا اس سے اوپر سوچ رہے تھے آپ یا اس سے کم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ؟ نہیں، ہم 120 ارب سے اوپر کی ایکسپیکٹیشن تھی ہماری، اور ماشاءاللہ آئی ایم ویری ہیپی کہ 135 ارب از اے ویری فیئر پرائس، کیونکہ بائر کے لیے بھی صحیح ہونی چاہیے اور سیلر کے لیے بھی۔ تو اس پرائس میں ایک میں کلیریفیکیشن شاہزیب صاحب آپ کے پروگرام کے تھرو کر دوں، بیکاز میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا اور ہمارے بڑے انفارچونیٹلی کافی اچھے جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ بھی شاید کوئی مس کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، شاید انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو 135 ارب میں سے جو 7.5% ملے گا تو گورنمنٹ کو 10 ارب یہ ملیں گے، لیکن گورنمنٹ کے پاس 25% کمپنی بھی جو رہے گی اس کے پیسے بھی گورنمنٹ کو آئیں گے، جو کہ 45 ارب ہوں گے۔ تو ٹوٹل ویلیو چونکہ پی آئی کی 180 ارب تھی، تو 45 ارب گورنمنٹ کے پاس 25 ارب کی ویلیو اور 10 ارب اور، تو گورنمنٹ کو 55 ارب ملیں گے اور 125 ارب پی آئی میں جائے گا۔ تو آئی تھنک اٹس اے فینٹاسٹک ڈیل۔ جو ایک اور سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ جو پی آئی اے میں جائے گا اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا کوئی ایسا بزنس پلان ہے جو کہ گورنمنٹ نے دیا ہے جس کے مطابق گروپ کو کام کرنا پڑے گا کہ اس طریقے سے پی آئی اے کو بہتر کیا جا رہا ہے؟ جی، ہم نے اپنا بزنس پلان جو بنایا تھا وہ تمام بڈرز کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم نے بڈرز سے کانٹریکٹ میں سائن کروایا ہے کہ دے ول ٹرائی ٹو میٹ دیٹ بزنس پلان۔ میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ 5 سال کا بزنس پلان ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بڈرز ول انشاءاللہ ڈو بیٹر دین دیٹ بزنس پلان۔ اور اس پلان کے تحت کیا ہے کہ لائک ان ٹرمز آف ڈیسٹینیشنز، ان ٹرمز آف پلینس، یا پھر ان ٹرمز آف پیسنجرز، سب ہے کہ کس طریقے سے ایکسپینڈ کرنا ہے؟ جی، اس کے اندر ابھی پی آئی کے 18 پلینز آپریشنل ہیں۔ ہم نے پروجیکٹ یہ کیا ہے کہ 4 سال کے بعد 38 پلینز آپریشنل ہوں گے، تو مور دین ڈبل ہو جائے گی اس کی فلیٹ۔ سیکنڈلی، ابھی پی آئی میں سال کے 40 لاکھ پیسنجرز ٹریول کرتے ہیں۔ وی آر ہوپنگ کہ اگلے 4 سالوں کے بعد یہ تقریباً 70 لاکھ پیسنجرز جو ہیں وہ ہوں گے۔ ابھی پی آئی کا سال کا جو ریونیو ہے تقریباً 250 ارب کے قریب ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد یہ 500 ارب کے قریب ہو جائے گا، اور پی آئی کے اندر تقریباً 125 ارب کی جو ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی ہوگی، وچ مینس کہ اس کی فلیٹ چینج ہوگی، انجنز ریپیئر ہوں گے، تو ویل ہیو اے مچ بگر فلیٹ انشاءاللہ۔ اور یہ ایک باقاعدہ طور پر بینچ مارکس ہوں گے جس کو حکومت خود دیکھ رہی ہوگی کہ یہ سب جس نے لیا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جی، گورنمنٹ کا جو رول ہے منسٹری کا، ڈیفنس منسٹری کے اندر ایویشن ڈویژن ہے، اس کا کام پالیسی لیول پر ہے، اور سول ایویشن از دا ریگولیٹر۔ تو یہ دونوں انٹیٹیز جو ہیں یہ واچ کر رہی ہوں گی، پی آئی اے کو اور تمام ایئر لائنس کو۔ صاحب، اور آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مڈل ایسٹرن ایئر لائن ہے وہ بعد میں جب یہ پرائیویٹائز ہو جائے تو بعد کے عمل میں، کیونکہ 2 پارٹنرز کی یا 2 انویسٹمنٹس کی آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے، تو وہ آئیں۔ عارف حبیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب کیونکہ اب ہو گیا، کیونکہ پہلے وہ صرف ایم او یو سائن کرنے میں زیادہ انٹرسٹ دکھاتے تھے، تو شاید وہ آ جائیں۔ آپ کو لگ رہا ہے اتنا ہوم ورک ہے، یا آپ کی کوئی انفارمیشن ہے کہ اگر پروفیشنل ایئر لائن آ جائے جس کا پراپر ایکسپیرینس ہو؟ جی، میرا خیال میں ایئر لائن شاید میجر ایئر لائن تو شاید نہ آئے، بیکاز میجر ایئر لائن جنرلی ان کا اپنا جو فوکس ہوتا ہے اپنے بزنس پہ ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ میجر ایئر لائن ہوگی، لیکن کوئی اور جو کہ سیکنڈ نمبر پہ 3rd نمبر پہ ایئر لائنز ہیں وہ شاید آ سکتی ہیں، ساتھ ساتھ جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی بیچنے کی۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ بڈنگ کا تجربہ اتنا اچھا نہیں ہوا تھا، اور ہمیں بھی بڑی محنت کرنی پڑی۔ ماشاءاللہ 2 بزنس گروپس اور ایئر بلو سامنے آئے تھے، اور لیکن آج کی تاریخ میں پچھلے 1 ماہ کے اندر بہت لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کنسورٹیم کے اندر ایڈ کروا دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ناؤ دیٹ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ ایک کنسورٹیم ونر ہو چکا ہے، تو ان کے لیے پارٹنر ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو سوال ہو رہا ہے وہ یہ کہ پی آئی اے کے ہوٹلز بھی ہیں، پیرس میں ہے، نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل ہے، ان کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ اس ٹرانزیکشن کا پارٹ نہیں ہے۔ پیرس کا جو ہوٹل ہے اسکرائب اور جو روزویلٹ ہے وہ اس ٹرانزیکشن کا پارٹ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے پاس رہے گا، وہ ہماری ہولڈنگ کمپنی ہے پی آئی کی، اس کے اندر ہے، تو اس ٹرانزیکشن میں وہ نہیں ملے گا انہیں۔ اور پھر ان کا کیا کیا جائے گا؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے ان کے بارے میں؟ اسکرائب تو ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن میں نہیں ہے، گورنمنٹ ابھی اس کو ریٹیل کرنا چاہ رہی ہے۔ روزویلٹ جو ہے، چونکہ وہاں پر روزویلٹ جگہ پر ہے، بڑا ایک پرائم پراپرٹی ہے،
اور وہاں پر سارے ہائی رائزز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو روزویلٹ کی جو بلڈنگ ہے 16 منزلیں ہیں اس میں اور ہوٹل ہے, تو وہ فیزیبل نہیں ہے فرام اے بزنس پرسپیکٹو. تو اس کے اندر کیبنٹ کا فیصلہ یہ کہ اس کے اندر ہم کسی نیو یارک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے, ہم اپنے پراپرٹی لائیں گے, وہ اپنے پیسے اس کے اندر انویسٹ کریں گے, ڈیٹ ریز کریں گے, اور ہم اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے ادھر ہائی رائز بنائیں گے. اس سے گورنمنٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ایک ویلتھ کریشن بھی ہوگی اور اچھا کرایہ بھی ملے گا. مگر پہلے یہ بھی خبریں آئی تھی کہ وہ جو ریئل اسٹیٹ ہے, جو پراپرٹی ہے, اس کے لیے بھی بائرز موجود ہیں. کیا گورنمنٹ نے اس کو نہیں کنسیڈر کیا؟ جی, بائرز موجود ہیں, بلکہ ایز وی اسپیک بائرز ابھی بھی موجود ہیں. 2 لارج کمرشل بینکس ہیں گلوبل, ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. لیکن ان کو اگر آپ پلاٹ کو ایز اٹ از بیچ دیں گے تو آپ کو کم پیسے ملیں گے. ہم نے جو انالیسس کیا ہے, اگر آپ جوائنٹ وینچر کر کے اس کو ہائی رائز بناتے ہیں, جو کہ ایک 5-6 سال کا ایک پروسیس ہے, لیکن اس کے اندر گورنمنٹ کے پیسے تقریباً 2.5 گنا زیادہ بنتے ہیں. تو بیچنا اس کو آئی تھنک مناسب نہیں ہے. آسان کام بیچنا ہے, لیکن وہ گورنمنٹ کے لیے آئی تھنک مناسب نہیں ہے, اور ملک کے لیے بہتر ہے کہ اس کو ہم جوائنٹ وینچر کے انڈر ایک ہائی رائز بنائیں وہاں پر. صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب ورلڈ کلاس ایئر لائن بنانے کے لیے ورلڈ کلاس ایئرپورٹس بھی ہونے چاہیے. ہمارے ایئرپورٹس کا برا حال ہے. پہلے یہ بھی خبریں آتی رہی کہ ان کو بھی کسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر اس میں آئے, مگر وہ بھی نہیں پریکٹیکلی ہو سکا. اس حوالے سے کیا سوچا ہے آپ نے؟ کہ انشاءاللہ یہ بھی میرا خیال ہے کہ اگلے سال ہوگا. اس وقت فیصلہ یہ ہوا ہے, اور لاسٹ منتھ فیصلہ ہوا ہے کہ 3 ایئرپورٹ جو ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی, یہ پرائیویٹ سیکٹر کو لانگ ٹرم کنسیشن کے انڈر مینجمنٹ کے لیے دیے جائیں گے. یہ تینوں ہمارے پاس آ گئے ہیں, پرائیویٹائزیشن کمیشن اس کو ڈیل کر رہا ہے, اور ہم اس کے اوپر کام ہم نے شروع کر دیا ہے. ADB کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے ان کو ایڈوائزر اپوائنٹ کرنے کی. اور ہماری جو ایک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ کو پہلے نمٹائیں, کیونکہ اس کے اوپر پہلے بھی کام ہو چکا ہے, اور اس کے بعد کراچی اور لاہور کے اوپر ان کو بھی لانگ ٹرم کنسیشن میں دیں. کراچی اور لاہور کے اندر ہمارا پلان ہے کہ ایکسپینشن کے ساتھ ہوگا وہ لانگ ٹرم کنسیشن. اور لاسٹلی یہ تینوں ایئرپورٹس انشاءاللہ ہم اوپن بڈنگ کے تھرو دیں گے, اس میں G2G نہیں ہوگا, اوپن بڈنگ کے تھرو انشاءاللہ, جس طرح آپ نے آج دیکھا. ہوپفلی یو ول سی کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ فیصلے بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور سب, اور جو آپ نے پورا ٹرانزیکشن اسٹرکچر ڈیزائن کیا گیا PIA کے لیے کہ 75% آپ لیں, اس میں سے کا جتنی بھی قیمت پہ لیں 92.5% ری انویسٹ ہو جائے گا PIA میں, مگر اگر 25% لیں گے تو پھر وہ جو ری ویلیویٹڈ پرائس ہوگی جو کہ آپ نے جس پہ بڈ کیا ہے وہی آپ کو حکومت کو دینا پڑے گا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 55 ارب روپے حکومت کے پاس آئے گا. بہت سارے ادارے ہیں جو کہ بہت سارے کچھ نقصان بھی کرتے ہیں, کچھ پروفٹ میں بھی ہیں. حکومتیں بار بار ماضی میں کہہ چکی ہیں کہ حکومتوں کا کام نہیں ہے بزنس کرنا, مگر پرائیویٹائز ہوتا نہیں ہے ان سے. 19 سال بعد جب ایک اتنی میجر پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, کیونکہ PIA ایک ایسی کمپنی تھی جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا تھا کہ بہت مشکل ہے اسے پرائیویٹائز کرنا, وہ ہو گئی, تو آگے پھر اتنے سارے ادارے ہیں لاس میکنگ بھی پروفیٹیبل بھی, ان کے لیے کیا پلان ہے؟ جی, پلان ہمارے پاس جو ہیں اس وقت کچھ 1-2 بینکس کے علاوہ, ایئرپورٹس کے علاوہ, انشورنس کمپنی ہے اسٹیٹ لائف. ہمارے پاس جو سب سے بڑا چنک جو ہے, جو کہ چیلنجنگ بھی ہے, وہ ہے ڈسکوز, ڈسٹریبیوشن کمپنیز. اس کے اندر بھی تھنکنگ یہی ہے, ڈیسیشن یہ ہے کہ ان کو یا تو لانگ ٹرم کنسیشن پہ, پرائیویٹائزیشن پہ بیچیں. بٹ آئی تھنک جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آج ہوئی ہے, فرینکلی آج کوئی ایک عام دن نہیں تھا اس ملک کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے کہ گورنمنٹ از سیریس اباؤٹ سیلنگ ایسیٹس. ماضی میں جب آج سے چند ماہ پہلے جب ہم بات کرتے تھے فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کرنے کے لیے, تو دا ریالٹی از کہ لوگ فائنینشیل ایڈوائزری مینڈیٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے ہمارے ساتھ. وہ کہتے تھے جی آپ باتیں کرتے ہیں, 4-4, 5-5 سال نکال دیتے ہیں, پھر ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. آج پیپل ہیو سین کہ ہم ٹرانزیکشنز کمپلیٹ کرنے میں سیریس ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لاس میکنگ ہیں, جو ڈسکوز ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں سوئی کمپنیز کو اور باقی چیزوں کو, ان سب چیزوں کو ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 2026 میں اللہ نے چاہا تو یو ول سی مور سکسیسز انشاءاللہ. یعنی اگلا ٹارگیٹ, کیونکہ ظاہر جو پاکستان کا بجلی کا سیکٹر بھی, پاور ڈسٹریبیوشن اور گیس کا سیکٹر بھی, دونوں قیمتیں بڑھانے کے باوجود مسلسل بلیڈ کرتا نظر آتا ہے. تو ڈسکوز بھی, گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی, اور کیا پھر آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز بھی, یہ تینوں آن کارڈز ہیں, پروفیٹیبل بھی, لاس میکنگ بھی؟ دیکھیں, آئل ایکسپلوریشن کمپنیز آن کارڈ نہیں ہیں, لیکن ڈسکوز ہیں, سوئز بھی ابھی نہیں ہے. بٹ سوئز پہ تو ہمارا بڑا کلیئر ویو ہے کہ ان کو تو پرائیویٹائزیشن میں فوراً ایڈ کر دینا چاہیے. اینڈ فرینکلی میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جب تک ہم پاکستان کے انرجی سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہ جو فیصلے ہیں نا کہ کیا قیمت پہ چیز بکے گی, کیا مال آئے گا, کیا جائے گا, یہ سارا ہمارے ہاتھ میں ہے, انڈیویجولس کے ہاتھ میں. یہ غلط, یہ سسٹم غلط ہے. یہ مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کیا قیمت ہونی چاہیے, اور ڈیمانڈ سپلائی سے ڈٹرمن ہونا چاہیے. تو جب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں جائے گا تبھی ہم یہ مارکیٹ
مارکیٹ فورسز اور مارکیٹ بیس اکانومی بنا سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اٹ ول بی اے گریجول پروسیس. ڈسکوز انشاءاللہ آلریڈی ہیں, سوئس کی ہم بات کر رہے ہیں, ای این پی ابھی نہیں ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایونچولی ہمیں ای این پی کو بھی دیکھنا چاہیے, بیکاز جو پیسے تو ہم بناتے ہیں دے آر پروفیٹیبل, لیکن جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ پروفٹ بنے گا, اور جو آج گورنمنٹ پروفٹ کما رہی ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ تو گورنمنٹ کو ٹیکس مل جائے گا. سر جو پریسیڈنٹ ہے یہ کتنا اہم ہے آج پی آئی اے کا جو پریسیڈنٹ ہے آپ کے خیال میں سرمایہ کاروں کے لیے؟ پہلے تو پاکستان میں دونوں قسم کی سرمایہ کاری بہت بڑا پرابلم بنی ہوئی ہے, ڈومیسٹک بھی انٹرنیشنل بھی, نہ ایف ڈی آئی آ رہا ہے اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 13% پر پہنچ گیا ہے. یہ کتنا اہم ہے کہ آگے جا کے ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہو سرمایہ کاری کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں کے لیے بہت اہم ہے. ڈومیسٹک بہت لیکویڈیٹی ہے اس وقت کنٹری کے اندر, ہمارے انٹرسٹ ریٹ 11-12% کے آس پاس ہیں, تو ڈومیسٹک لیکویڈیٹی ٹھیک ٹھاک ہے. آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لیکویڈیٹی جا رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ملک میں جو ایم اینڈ اے اور ایکوزیشنز جو ہونی ہیں تو وہ پرائیویٹائزیشن کے اندر وہ پیسہ آئے گا. تو ڈومیسٹک آئی ایم ویری ہوپ فل. آلریڈی ہم نے جو مارکیٹ ساؤنڈنگ کی ہے اور جو انویسٹر سے بات چیت کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ڈسکوز میں, اسٹیٹ لائف میں, زرعی ترقیاتی بینک میں آلریڈی 3 پارٹیز ہیں جو ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ان کا بہت انٹرسٹ ہے, 2 بینکس ہیں جن کا انٹرسٹ ہے. سو آئی ایم سینگ اے لاٹ آف انٹرسٹ ڈومیسٹکلی. انٹرنیشنلی میرا خیال ہے کہ اب پی آئی کے بعد وڈ بی دا ٹائم کہ ہم انٹرنیشنلی تھوڑا سا مارکیٹنگ کریں اپنی کمپنیز کو. فرینکلی انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے ٹو بی ویری آنیسٹ, پاکستان میں جو ایسیٹس ہیں وہ بہت چیپ ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں, گلوبلی ایئر لائنس کی مارکیٹ کیپ از ان بلینز آف ڈالرز. پی آئی اگر ہمیں 55 ارب مل رہی ہے تو دیٹس $200 ملین ایکویلنٹ. تو اوور آل فارن انویسٹرز کے لیے بھی پاکستان میں ایسیٹس ایکوائر کرنا کین بی ویری پروفیٹیبل, لیکن جو ہمیں ضرورت ہے ہماری پالیسی رجیم, ریگولیٹری رجیم صحیح کرنے کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کی طرف بھی رجحان ہوگا ہمارا. صاحب اگر اس پہ ظاہر پاکستان میں جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ حکومتوں کی سیریسنس, آپ نے کہا تھا کہ 75% جب حکومت آفر کرنا چاہ رہی تھی, کچھ بیڈرز نے کہا کہ نہیں ہمیں 100% چاہیے. آپ وزیر اعظم کے پاس گئے, وزیر اعظم نے فوراً کہہ دیا بغیر کسی اس کے کہ ہاں جی ٹھیک ہے 100% کر دیں. یہ پی آئی اے کے لیے تو ہو گیا, باقیوں کے لیے بھی وہ سیریسنس نظر آتی ہے؟ جی بالکل, بیکاز دیکھیں نا اٹس آل اکنامکس. اگر 25% کسی کو لینا ہے ہم سے تو فری میں تو نہیں لے گا, وہ ہمیں 45 ارب دے گا. اب 45 ارب آپ اگر کہیں اور انویسٹ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 5 سال میں ڈبل ہو جائیں. پی آئی میں انویسٹ کریں تو ہو سکتا ہے وہ بھی ڈبل ہوں یا آدھے ہوں یا 3 گنا, مجھے نہیں پتا. تو اگر ہمیں چیزوں کو بیچنا ہے تو پھر ہمیں انہیں بیچنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو بزنسز رکھے ہیں, ہم ایز اے کنٹری, ایز اے گورنمنٹ, ہم آپریٹرز ہو گئے ہیں, ہم مینیجرز ہو گئے ہیں. کنٹریز جو ہیں وہ مینیجرز بہت کم انٹیٹیز کے ہوتے ہیں, وہ انویسٹرز ہوتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں آر ڈی آر کی, پی آئی ایف, باقی فنڈز کی, وہ سارے کے سارے انویسٹمنٹ فنڈز ہیں. دے ڈونٹ گو اینڈ رن کمپنیز. تو جو اس بار جو آپ نے اگزامپل دی پی آئی کی 100% پہ گورنمنٹ نے اگریمنٹ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی فوراً ہمیں اپروول دے دی کہ آپ کر لیں. آئی تھنک کہ باقی انٹیٹیز میں بھی اگر انٹرسٹ ہوگا اور اگر ملک کے لیے, عوام کے لیے اگر یہ بہتر ہوگا تو یہ ڈیسیشن میکنگ آپ دیکھیں گے کہ ہوگی انشاءاللہ.